کہ میرے نانا کو بھی نہیں ملے. نانا کے ساتھی کے بارے میں قرآن کیا کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. وہ نانا کے ساتھی تھے, ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور ان میں ایسے بھی تھے جو نانا کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے میدان جنگ سے. نبی بلاتے رہتے تھے, واپس آنے میں بھی وہ دیر لگاتے تھے. میرے ساتھی وہ ہیں, ان میں سے ایک بھی نہیں گیا. میرے بابا کے ساتھی بھی ایسے نہیں تھے. مجھ کو جو ساتھی ملے, میرے بابا کو بھی وہ ساتھی نہیں ملے. ان کو بھی بہت ستایا ہے ساتھیوں نے ان کے. مجھ کو جو ساتھی ملے, میرے بھائی حسن کو وہ ساتھی ملے, میرے بھائی حسن کو بھی بہت ستایا ہے ان کے ساتھیوں نے. لیکن میرے جو ساتھی ہیں یہ ہیں, جو کربلا کے شہید ہیں, یہ حسین کے ساتھی, یہ عظیم الشان وہ ساتھی ہیں جو حسین کو امام وقت مان کر آئے ہیں. حسین ہی حق ہے, حسین ہی اسلام ہے, حسین ہی دین ہے, دین است حسین, حسین ہی ایمان ہے, حسین ہی سب کچھ ہے, حسین ہی شریعت ہے. یہ مان کر آئے ہیں سب کے سب. عزاداران حسین, موسم عزا کی یہ آج آخری مجلس ہے. کل آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا تابوت اٹھایا ہے. ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ, گفتگو تمام ہو چکی ہے لیکن یہ پیغام سن لیجئے اور سب سن لیں. حق کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اتنا ابھر کے سامنے آتا ہے. یہ جو عزاداروں پہ آج حملے ہو رہے ہیں, یہ جو آج مسجدوں پہ حملے ہیں, جو آج قرآن جلائے جا رہے ہیں, یہ جو آج بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, یہی تو ہوا تھا کربلا میں. یہ سب انہی کے تو وارث ہیں نا. اور جو انتقام نہیں لے رہے ہیں, جو مظلومیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ حسین کے ماننے والے ہیں. مگر اتنا یاد رکھے دنیا کہ جتنا دباؤ گے حسینیت اتنا ابھر کر سامنے آئے گی. امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے پر حملہ کیا گیا. آپ کے گنبد, مرقد مقدس کے گنبد اقدس کو مسمار کیا گیا. مگر شاید دشمن کو یہ معلوم نہیں تھا, ایک گنبد کو سامرہ کے توڑا جائے گا اور اس کے ٹکڑے دنیا کے کونے کونے میں بکھر جائیں گے. ایک سامرہ تم نے توڑا, لاکھوں سامرہ بن گئے دنیا میں. یہ اس جگہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں رکھا ہوا ہے پتھر, یہ کہاں کا ہے؟ سامرہ کا. اب جگہ جگہ جہاں جہاں علم رکھے جاتے ہیں, جہاں زیارت گاہیں رکھی جاتی ہیں, جہاں ذریحیں رکھی جاتی ہیں, وہاں سامرہ کا ایک پتھر رکھا ہوا ہے کہ یہ گنبد کا پتھر ہے جسے توڑا گیا تھا. سمجھے؟ یہ اہل بیت ہیں. اہل بیت آئینے کی طرح ہیں. اگر آئینے میں کوئی تصویر تم کو پسند نہیں آ رہی ہے اور تم اسے توڑ دو تو جتنے ٹکڑے بنیں گے اتنی ہی تصویریں سامنے نظر آ جائیں گی. تم نے اتنا ایک روزہ توڑنے کی کوشش کی, آج شہر شہر سامرہ کی یادگار پہنچ چکی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے, اپنی پھوکوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس کو بچا کے رکھتا ہے. آج آخری مجلس ہے. پہلی محرم سے لے کر اس وقت تک ہم روئے ہیں. پرسہ دیا ہے شہزادی کو, پرسہ دیا ہے پیغمبر اسلام کو, پرسہ دیا ہے علی مرتضیٰ کو. اور میں اس سے پہلے بھی کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم پرسے کی بات کرتے ہیں اور جب ہم رخصت کی بات کرتے ہیں تو ہم حسین کو رخصت نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ عزاداری تو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. یہ بتائیے کہ کیا 11ویں محرم کو سید سجاد نے امام حسین کو رخصت نہیں کیا تھا؟ کیا 40 کے دن امام سید سجاد نے ان کو رخصت نہیں کیا تھا؟ رخصت کیا تھا, مگر زندگی بھر روتے رہے. 35 سال میرے مولا زندہ رہے اور روتے رہے, اور اتنا روئے کہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا کب تک روئیں گے, منہال نے آ کے یہی تو پوچھ لیا تھا
بیٹھے ہوئے میرے مولا، وضو کا پانی سامنے ہے، اتنا رو رہے ہیں اور بار بار پانی کو پھینک دیتے ہیں، مضاف ہو جاتا ہے پانی۔ مولا کب تک روئیں گے؟ کہا منہال، یعقوب کا ایک فرزند تھا یوسف، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، معلوم تھا زندہ ہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ہم سے پوچھتے ہو ہم کتنا روئیں گے؟ جن کے 18 فخر یوسف کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑے رہے، اور میں نے خود اپنی نگاہوں سے ان بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا، تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم کب تک روئیں گے؟ چاہنے والا تھا، امام کو دلاسا دینے کے لیے یہ بات کہی تھی، امام کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کے آنسو رک جائیں، کچھ دلاسا دے دے، تسلی دے دے۔ جیسے امام کو اس انداز سے بے چین پایا تو ایک مرتبہ تسلی ہی دینے کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیا، مولا سچ فرمایا آپ نے، مگر یہ جو آپ شہادت کی بات کر رہے ہیں، شہادت تو آپ کے گھر کا شیوا ہے، مولا یہ تو آپ کے گھر کی عادت ہے۔ تڑپ گئے میرے مولا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، منہال کیا کہا تم نے؟ ہمارے گھر کا شیوا ہے؟ ارے شہادت تو ہمارے گھر کی عادت ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی عادت ہے کہ بیویوں کو، ماں بہنوں کو اسیر دیکھ کر، قیدیوں کو لے کر گیا ہوں بازاروں میں اور درباروں میں، کیا یہ بھی ہمارے گھر کی عادت ہے؟ منادی ہر جگہ ندا دے رہا ہے، ہادی صبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول کے گھرانے کی بیٹیاں چلی آ رہی ہیں۔ امام گفتگو کر رہے منہال سے، بس عزادارو، عزاداری ہماری کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، پروردگار ہم کو ہمیشہ عزاداروں میں شمار رکھے۔ لیکن سید سجاد ایک مرتبہ منہال سے کہتے ہیں، منہال کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، منہال چھوڑو، تم ہم کو تسلی دینے آئے تھے، تم خود رونے لگے۔ منہال یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ منہال نے کہا، مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا مولا میں وہی تو خوشخبری لے کر آپ کے پاس آیا تھا، بس 2 جملے ہیں اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کا درد کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد نے پوچھا، منہال یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا مولا بڑی اچھی خبریں لے کر آیا ہوں، کوفے میں مختار کی حکومت ہے، آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے انہوں نے قتل کیا ہے، ایک ایک کو گرفتار کیا ہے۔ کہا بتاؤ کس کس کو گرفتار کیا؟ نام لینا شروع کیا، عمر سعد کو گرفتار کیا، شمر کو گرفتار کیا، خولی کو گرفتار کیا، حسین ابن نمیر کو گرفتار کیا، ایک ایک نام لیتے رہے۔ ایک مرتبہ سید سعد کہتے ہیں سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ ہرملہ کو بھی گرفتار کیا کہ نہیں کیا؟ بس ایک مرتبہ تڑپ گئے منہال، مولا اتنے بڑے بڑے قاتلوں کا نام لیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ہرملہ کو گرفتار کیا کہ نہیں؟ مولا ہرملہ نے کیا کیا تھا؟ تو ایک مرتبہ آواز دی، اے منہال تجھے نہیں معلوم ہرملہ نے وہ ظلم کیا، ارے تیرے سے شعبہ جو چلا وہ اصغر کے گلے پر نہیں لگا، وہ میری ماں اور باپ کے دل پہ لگا تھا، وہ بیویوں کا کلیجہ چھلنی ہوا تھا۔ اے منہال وہ آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے، میرا بابا میرے ننھے سے بھائی کو ہاتھوں پہ لے کے کبھی آگے بڑھتا تھا، پیچھے ہٹتا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز سے اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے ہر مومن کو محفوظ امام رکھ، اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عون و انصار میں داخل و شامل فرما۔ خداوندہ وقت کے امام زمانہ کی بیعت اور اطاعت کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما، خداوندہ ان کے ظہور میں تعجیل کر، ان کے عون و انصار میں داخل و شامل فرما، ہماری اس عبادت کو جو ان ایام میں ہم نے انجام دی ہیں شرف قبولیت کرامت فرما، خداوندہ قیامت کے دن عزاداران مظلوم کربلا میں ہمارا نام مندرج فرما، خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ زیارت و شفاعت اہل بیت، زیارت و شفاعت حسین ابن علی، دنیا و آخرت میں ہم سب کو نصیب فرما۔ ماتم حسین۔